بسم اللہ الرحمن الرحیم ومعنی صرف فی الحکم فی المثبت ظاہر. بس اگر حکم اس بات حکم ثبوتی ہے جی حکم ثبوتی ہے تو اب تو صرف کا معنی واضح ہے جی. اب تو صرف کا معنی واضح ہے. اس میں کوئی دینا کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. منفی کی تفصیل آگے آ رہی. کیا کہ نے کیا حکم کا پھیرنا مثبت میں حکم کا پھیرنا مثبت میں یہ تو ظاہر ہے. او بے خدا یعنی فی العطف بے بل فی الکلام المثبت ظاہر. کیا مطلب؟ اس لیے کہ مطبوع فی یا مسکوت ان ہو کے حکم میں ہے یا محقق النفی علی الخلاف الذی ذکرہ قبل. مثلا تو نے کہا جانی زید بل امر تو تو نے مجیت ثابت کر دی امر کے لیے قطعا اور بنا دیا تو نے زید کو مسکوت ان ہو کے حکم میں نفس الامر میں. پس اس کا آنا احتمال پر ہے. آیا کہ نہیں آیا جی؟ یہ ہے جمہوروں کے نزدیک. اور ابن حاجب علیہ رحمہ کے نزدیک یہ ہے کہ تو نے مجیت ثابت کر دی ہے امر کے لیے تحقیقاً اور نفی کر دی تو نے مجیت کی زید سے تحقیقاً. وعلی کل حال ہر حال پر سچی آگی یہ بات کہ حکم پھیرا گیا محکوم علیہ سے دوسرے محکوم کی طرف. تو یہ حکم کا پھیرنا مثبت میں تو واضح ہے کہ اس بات والا حکم چلا گیا تابع کی طرف. اب مطبوع کے بارے میں دو قول ہیں. جمہوروں کے نزدیک مسکوتاً کہ آیا کہ نہیں آیا کوئی نہیں پتا, اور ابن حجب کے نزدیک رحمہ اللہ کہ ہے کہ اس کے لیے نفی ہوگی. لیکن بہر صورت تابع مطبوع کا جو حکم تھا ثبوتی وہ یقیناً پھر گیا ہے تابع کی طرف. یہ مطلب ہے کہ اس بات میں وہ اصل ہے نا حکم کا پھیرنا بھی. جو حکم مطبوع کا تھا وہ حکم بے عین ہی تابع کی طرف چلا گیا. اب مطبوع کے لیے کیا اس میں دو قول ہیں لیکن حکم تو چلا گیا ہے. حکم چلا گیا مطلب سے بھی. اور حکم کے پھیرنے کا معنی مثبت میں اور حکم کے پھیرنے کا معنی مثبت میں ظاہر ہے. اور حکم کے پھیرنے کا معنی مثبت میں ظاہر ہے. آگے جی. وقضا فی المنفی ان جعلناه بمعنى نفی الحکم عن التابع والمتبوع في حکم المسکوت عنه او متحقق الحکم له حتى يكون معنى ما جاءني زید بل امر ان امرا لم يجئ وعدم مجيء زید ومجيئه على الاحتمال او مجيئه محقق كما هو مذهب المبرد. وإن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل أمر ان امرا جاء كما هو مذهب الجمهور مجهول کہہ دیں ففيه اشكال. اے جڑے پڑھے نا ہونا جے وین جعلنا ہو اس تے رک پچھلی گل سمجھو کرے جی. اگر پہلا حکم منفی ہے پہلا توجہ کرے جی. اے معنی ہے نا متن میں صرف الحکم کہ مسند الیہ سے حکم کو پھیرنا کس کی طرف؟ معطوف کی طرف پھیرنا. یہ پھیرنا جو ہے یہ اگر کلام مثبت ہے تو اب تو سب کے نزدیک اس بات چلا گیا معطوف کی طرف. اور معطوف علیہ جو ہے اس میں جمہوروں کا مذہب ہے مسکوت ان ہو. ابن حاجب کا مذہب ہے کہ اس کے لیے نفی ہے. بہر صورت نفی ہو یا مسکوت ان ہو لیکن حکم اس باتی چلا گیا کدھر؟ اور اگر منفی ہو تو منفی میں تفصیل ہے کہ پہلا حکم اگر منفی ہو پہلا حکم منفی ہو تو اس میں تفصیل ہے. اور ذرا سمجھو جی کہ منفی میں بھی حکم جو ہے وہ پھیرا گیا تابع کی طرف. کس طرح؟ وہ یہ توجہ کریں
کہ اگر ہم بنائیں صرف کو بئی معنی کہ حکم کی نفی کرنی تابع سے، حکم کی نفی کرنی تابع سے، کہ وہ جو نفی تھی نا کس سے، مطبوع سے، وہ نفی اب کیسے ہو گئی، تابع سے، اور مطبوع کو مسکوت آنوں کے حکم میں کر دیں، جی سمجھ آئیے، یا مطبوع کے لیے ثبوت کر دیں، تو اب بھی دونوں صورتوں میں نفی والا حکم جو ہے وہ تابع کی طرف چلا گیا، تابع کی طرف آگے سمجھے کہ اگر حکم ہو نفی، مشکل نہیں ہے، صرف توجہ نہیں، حکم ہو نفی، تو اس میں چونکہ تفصیل ہے تو وہ آگے ایک مذہب آ رہا ہے جس کا وہ فلسفہ فی اشکال بیان کرنا ہے۔ نفی والی صورت میں اگر تو ہم معنی کریں صرف کا، یہ اگر اگو بین جالنا مقابلے چاہتے تو رکے ہیں یہ، کہ اگر صرف کا یہ معنی کریں کہ بھئی تابع سے حکم کی نفی ہو گئی، جو حکم کی نفی مطبوع سے ہو رہی تھی، اور مطبوع کے بارے میں پھر دو مذہب، کہ یا مسکوتانوں کے حکم میں یا اس کے لیے ثبوت ہو گیا۔ اب دیکھ، ما جاءنی زید بل امر، اس پہلے ان جعلنا کے مطابق معنی یہ ہے کہ عدم مجیت زید امر کے لیے، اب معنی یہ ہے کہ امر نہیں آیا، معنی یہ ہے امر نہیں آیا، تو حکم پھرا کہ کوئی نہیں، پہلے کس کے لیے تھا، امر کے لیے، اب آگے رہ گیا زید، کون، زید، تو عدم مجیت زید اور مجیت زید علل احتمال، علل بہن، یہ مبرد کا مذہب ہے، کہ کیا مطلب ہے کہ اس سے وہ مسکوتان ہو گئے، وہ مسکوتان اگے نا کما ہوا، یہ پہلے لے ہونا جی، جیسا کہ مبرد کا مذہب ہے، جیسا کہ یا زید جو ہے اس کے لیے مجیت ہے، جیسا کہ مطلب، لیکن بہر صورت حکم پھر گیا کس کی طرف، تابع کی طرف، بیان کرو۔ شارح الحرمہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلا حکم منفی ہے، یعنی ہم صرف کا معنی یہ منفی ہے تو اب حکم کے پھیرنے کا معنی کیا ہے، اگر صرف کا معنی ہم یہ کریں کہ حکم جو ہے وہ تابع کی طرف چلا گیا، تابع سے، اب تابع سے تو نفی ہو گئی ہے، تو پھر مطبوع میں دو حکم ہے، یا مسکوت آن ہو یا متحقق الحکم ہے، مسکوت آن ہو تو پھر اس کے آگے جو دو صورتیں آ رہی ہیں نا اس کو یہ کہ بھی وہ ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے، مثلا اب اس صورت میں ما جانی زید بل امر، اس کا معنی یہ ہوگا کہ زید سے کہ امر سے تو مجیت کی نفی ہے، ما جانی ہے نا، یہ حکم چلا جائے گا امر سے پھر جائے گا امر کی طرف، کہ امر سے تو عدم مجیت کی نفی ہے، ٹل تھی یہ ٹل تھے وہ کہ بل ہوتا ہے اضراب کے لیے، پھیرنے کے لیے، تو یہ نفی والا حکم زید سے چلا گیا امر کی طرف، بس زور ایتھے وے جو باقی ہوندی مسکوتان دی گل ایتھے دا زور نہیں ہے گا، اصل ثابت یہ کرنا ہے کہ حکم پھر گیا ہے، حکم اگر یہ معنی کریں کہ بے مطبوع والا حکم چلا گیا تابع کی طرف، تو بالکل نفی چلے گی امر کی طرف۔ باقی زید میں پھر دو مذہب ہیں، ایک مبرد کا اور ایک ابن حاجب کا۔ مبرد کہتے ہیں مسکوتانوں کی پھر دو صورتیں ہیں کہ احتمال پر آیا یا نہیں آیا، الگ بات، کوئی نہ مسکوتان ہوئے، اور یا یہ ہے کہ اس کے لیے ثبوت ہے، اس کے لیے ثبوت ہے، جیسا کہ ابن حاجب نے کہا۔ آگے جی سمجھ، اب یہ ہے کہ اگر ہم صرف کا معنی یہ کریں تو اب واقعتاً حکم پھر گیا ہے، واقعتاً پھر گیا ہے، دفعہ کرنا پھر اگلا پڑھ دیا بہن جالنا، اور جن واسطے سارے انہیں پورا صفحہ پڑھیا جی۔ اور اسی طرح منفی میں یعنی وقضا صرف الحکم فی العطف ببل فی الکلام المنفی ظاہر، اگر بنائیں ہم صرف بمعنی نفی حکم تابع سے اور مطبوع مثبوت آنوں کے حکم میں، جیسا کہ مبرد کا قول ہے، یا مطبوع کے لیے حکم ثابت کر دیں جیسا کہ مذہب ہے۔ اور اسی طرح منفی میں اگر بنائیں ہم صرف حکم کو وہی معنی حکم کی نفی ہے تابع سے
مطبوع اور مسکوت آنوں کے حکم میں ہے یا مطبوع کے لیے حکم ثابت ہے حکم ثابت ہے حتیٰ کہ ہوگا مانا ما جانی زید بل امر کا کیا مانا ہوگا؟ اب نفی چلی جائے گی تابع کی طرف کہ امر لم یجے اور زید کی عدم مجیت اور مجیت احتمال پر ہے، جیسا کہ مذہب ہے مبرد کا یا مجیت زید کی محقق ہے، جیسا کہ مبرد کا نہیں چک کے پیچھے بھی لے گا پھر بھی بھول گئی ہے۔ اسی طرح منفی میں اگر بنائے ہم حکم کو پھیرنا بئی معنی کہ حکم کی نفی ہے تابع سے اور مطبوع مسکوت ان ہو کے حکم میں ہے یا مطبوع کے لیے حکم ثابت ہے حتیٰ کہ ہوگا معنی ما جاءنی زید بل امر کا، یہ کہ امر نہیں آیا اور زید کی عدم مجیت اور زید کی مجیت عدم مجیت اور زید کی مجیت احتمال پر ہے، اور کوئی احتمال پر یعنی علی مذہب المبرد جی وقولہ او مجیء محقق بین بزرگوں، جیسا کہ مذہب ابن حاجب کا شارع کا قول کما ہوا مذہب المبرد اے لفظ اولا یہ تھا کہ اس کو مقدم کرتے او مجیء محقق پر، کیونکہ یہ مذہب ہے مبرد کا، بچ ابن حاجب کا مذہب آ گئے تو خرابی پہ گئی جی تو تعالیٰ کون کی تجدید ہے۔ ہاں جی، اور زید کی مجیت احتمال پر جیسا کہ وہ مذہب مبرد کا، یا زید کی مجیت ثابت ہیں جیسا کہ وہ مذہب ابن حاجب کا۔ وَإِن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل امر ان امرا جاء كما هو مذهب الجمهور۔ بس جمہوروں کا مذہب نفی میں یہ ہے، وہاں یہ سوال ہے کہ صرف حکم نہیں بنتا، جمہوروں کا مذہب نفی میں یہ ہے کہ ما جاءنی زید بل امر کا معنی یہ ہے کہ تابع کے لیے حکم ثابت ہے، تابع کے لیے حکم ثابت ہے، مطبوع سے تو نفی ہے لیکن تابع کے لیے حکم ثابت ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ زید نہیں آیا بلکہ امر آیا ہے، جیسا کہ جمہوروں کا مذہب ہے، جیسا کہ آگے سمجھے۔ ہاں جی شاہ جی، اگر صرف کا معنی یہ کر دیں کہ نفی والی صورت میں کہ مطبوع سے تو نفی ہے لیکن تابع کے لیے حکم کا ثبوت ہے، اب معنی یہ بنے گا کہ زید نہیں آیا لیکن امر آیا ہے، بلکہ امر آیا ہے، معنی یہ بنے امر آیا، جس طرح کہ جمہوروں کا مذہب ہے۔ آگے سمجھے ہونے کے پڑھ ففیہ اشکال۔ اب علامہ فرماتے ہیں کہ جمہوروں کے مذہب میں اشکال ہے، جمہوروں کے وہ دیکھو تو کیا اشکال ہے کہ یہاں تو تابع مطبوع سے تابع کی طرف صرف حکم کو نہیں پایا گیا، کہ پایا گیا پھر ہے حکم، وہ جو حکم تھا نفی والا وہ باقی ہے، اس کے لیے تو نیا حکم ہو گیا۔ آگے سمجھے یہ اشکال ہے اس پر، مثلا ما جانی زید بل امر، ارادہ کرے تم کہ امر آ گیا ہے تو پس نہیں پایا گیا صرف حکم جو کہ منفی ہے، جو کہ مذکور ہے، کس سے نہیں پھرا؟ زید سے امر کی طرف، کیونکہ نہیں پائی گئی نفی مجیت کی امر سے۔ تو یہاں یہی سوال ہے کہ جمہوروں کے مذہب کے مطابق ثبوت والی صورت میں تو صرف حکم بنتا ہے لیکن نفی والی صورت میں صرف حکم نہیں بنتا، کیونکہ وہ جو نفی والا حکم ہے وہ تو برقرار ہے اور بلکہ تابع کے لیے نیا حکم ہے، اس کا خلاف حکم ثابت ہے۔ جی یہ سوال ہے، یہ ہم بھی شبہ نے کیا کیا جی؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ جمہور والا مذہب مراد لیں تو اب اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس صورت میں جو تابع ہے صرف حکم کو نہیں پایا، اس صورت میں صرف حکم نہیں پایا گیا کیونکہ جو مطبوع ہے اس کا حکم نہیں پھرا تابع کے لیے، وہ تو منفی تھا، کے لیے وہ تو حکم نفی ہے، نفی برقرار ہے جی، اس کے لیے الٹا ثبوت ہو گیا جی، ایک اور حکم ثابت کر دیا اس بات کا جی۔ اب وہ جواب اس کا بن سکتا ہے،
وہ یوں ہے کہ صرف حکم کا معنی جو خاص ہے نا کہ مطبوع والا حکم باقاعدہ پھرے تابع کی طرف، یہ نہ معنی کریں، عام معنی کر دیں بھائی حکم کی تغییر، کیا حکم کی تغییر، یہ معنی کر دیں، تو پھر یہاں بھی یہ سچا آتا ہے جی، کیونکہ مطلقاً تغییر تو پائی گئی ہے کہ ما جان زید بل امر میں بے پہلے حکم تھا نفی، بل کے بعد ہو گیا اس بات، تو تغییر تو پائی گئی ہے، وہ نفی تھا یہ اس بات ہے جی، تو تغییر کے لیے اتنا قدر کافی ہے جی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس بات والی صورت میں جاءنی زید بل امر کی اور پیچھے دیکھو اور اتے رنگ دا لکھا ہے جڑا جاءنی زید بل امر، اس میں تو بالاتفاق اس بات چلا گیا تابع کی طرف جی، تابع کی طرف جی، معطوف کی طرف جی، کہ امر آیا، باقی زید اس میں دو مذہب ہیں جی، ایک جمہوروں کا جی، اور ایک ابن حاجب کا، جمہوروں کے نزدیک مسکوتان ہو اور ابن حاجب کے نزدیک نفی ہو گئی جی، آگے سمجھ جی، اور اگر نفی ہو ما جان زید بل امر، اب ابن حاجب اور مبرد دونوں کے نزدیک ابن حاجب نفی والا حکم چلا گیا ہے امر کی طرف، نفی والا، اب زید کس کھاتے میں ہے؟ مبرد کے نزدیک مسکوت عنہ ہے اور ابن حاجب کے نزدیک ثبوت ہے، اس کا خلاف ثابت ہو گیا ہے، اور اس میں جمہور مخالف ہے ابن حاجب کے اور مبرد کے، جمہوروں کے نزدیک نفی برقرار ہے، نفی زید سے نفی ہے، بل امر کا معنی ہے اس کے لیے اس بات ہے، اس کے لیے یہ تفصیل ہے جی۔ چل اور اگر بنائے ہم صرف حکم کو بمانا حکم کا ثبوت تابع کے لیے، یعنی مطبوع سے نفی پھیرے نہیں، حتیٰ کہ ہو مانا ما جان زید بل امر کا، کہ امر پہلے نفی برقرار امر واسطے ثبوت، جیسا کہ وہ جمہوروں کا مذہب ہے، اس میں اشکال ہے، بس اس میں کہ صرف حکم نہیں پایا گیا، تو پھر جواب کے تغیر کافی ہے، تغیر بنائے صرف حکم کو بئی معنی حکم کا ثبوت تابع کے لیے، حتیٰ کہ ہوگا معنی ما جاءنی زید بل امر کا، کہ امر جاء جیسا کہ وہ جمہوروں کا مذہب ہے، بس اس میں اشکال ہے۔ شک من المتکلم او التشکیک للسامع ای ایقاؤه فی الشک نحو جاءنی زید او امر۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ مسئلہ کیا چل رہا ہے کہ مسند الیہ کا تابع معطوف لانے کے مقتضی، تو کچھ آ گئے ہیں جی، اور کہ چونکہ حروف عطف کے معنی مختلف ہیں، اس لیے وہ سب کے کہ مسند الیہ کا تابع معطوف لایا جاتا ہے کہ متکلم کو شک ہے کہ حکم معطوف علیہ کے لیے ہے یا معطوف کے لیے ہے، دو میں سے ایک کے لیے ہے لیکن پتہ نہیں، اس لیے عطف ڈالا ہے جی، اس لیے عطف ڈالا ہے، یا تشکیک کے لیے جی، یا تشکیک کے لیے، کیونکہ ان دونوں کی مثال اکٹھی ہے، دونوں کو اکٹھا کی ہے جی۔ تشکیک کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کا سامع کو شک میں ڈالنا، کوئی وجہ ہوگی جی، کہ تاکہ اس کو وضاحت نہ ہو سکے کہ متعین کون ہے جس کے لیے حکم ہے جی، آگے سمجھے جی۔ ایسا بس ہے۔ تو اس کی مثال پھر آکی سارے نو جاءنی زید او امر، جی، جاءنی زید او امر، اس میں زید ہے مسند الیہ، جی، یہ اس کا تابع لائے ہیں امر،
عطف کے ذریعے، عطف کے عطف ہے ذریعے۔ او کے ساتھ، جی تو یہ مثال دونوں کی بن سکتی ہے، جی۔ یہ مثال دونوں کی بن سکتی ہے۔ اگر متکلم کو پتہ نہیں ہے کہ دونوں میں سے یہ تو دونوں میں سے یقین ہے یہ تو کہ یقین ایک ہے کہ آیا ایک ہے، آیا ہے، پتہ نہیں کون آیا ہے، جی اس آخیا یار آیا ہے کون پتہ نہیں ایسی صحیح گل بھول گئی کیڑا سی، جی یا یہ مثال تشکیق کی بھی بن سکتی ہے کہ مخاطب متکلم کو تو پتہ ہے کہ زید ہے یا عمر ہے، لیکن مخاطب کو شک میں رکھنا چاہتا ہے، کہہ دیا کہ میرے پاس زید ہے یا یار کوئی آیا ہے ان کی سر کھانا ہے، جی یہ مطلب جی۔ ارشاد۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مسند الیہ کا تابع معطوف بعرف لایا جاتا لانے ہے، کا شک لانے کا اور نقطہ یہ ہے کہ متکلم کو اس شک کی وجہ کیا مطلب شک ہے کہ بھئی حکم جو ہے وہ مسند الیہ کے لیے ہے یا دوسرے کے لیے ہے، اس لیے عطف ڈالا کیونکہ دو میں سے ایک کے لیے، تو اب یہ تب ہوگا جب اس پر عطف ڈالا جائے گا، اور یا متکلم کو شک میں ڈالنا چاہتا ہے، شک میں واقعہ کرنا چاہتا ہے، اس کو پتہ نہ چلے کہ کون ہے، کہ کون ہے، حکم جو ہے وہ معطوف علیہ کے لیے یا کہ معطوف کے لیے، جیسا کہ اس کی مثال جیسے جاءنی زید او عمر، یہ مثال اگر سامنے متکلم کو خود پتہ نہیں ہے کہ جائی کون ہے، جائی کون ہے، یہ پتہ ہے کہ دو میں سے ایک ہے لیکن یہ تعین نہیں ہے، اب یہ شک کی مثال ہے، اب یہ شک کی مثال ہے، متکلم کہہ رہا ہے کہ آیا ہے لیکن یا زید ہی تھی یا عمر ہی تھی، اور اگر متکلم کو پتہ ہے کہ دو میں سے ایک آیا ہے، پتہ ہے کہ زید ہے یا عمر ہے، لیکن سامنے کو شک میں ڈالنا چاہتا ہے تو پھر کہہ دیا کہ جاءنی زید او عمر۔ آئی کوئی گل کو نہیں ہے، چلو جی ارشاد ہو گئی، یا شک کے لیے متکلم کی طرف سے، شک کے لیے متکلم کی طرف سے، تشکیق کے لیے سامع کے لیے، یا تشکیق کے لیے سامع کے لیے، یعنی واقعہ کرنا متکلم کا سامع کو شک میں، یعنی واقعہ کرنا متکلم کا سامع کو شک میں، شک میں کا مطلب کیا ہے فی اصل حکمی، کہ حکم مسند جو ہے وہ کس کے لیے، مسند کس کے لیے، اس شک میں واقعہ کرنا، آگے سمجھ، اللہ اکبر، جیسے جاءنی زید و عمر، یہ مثال دونوں کی صلاحیت رکھتی ہے، متکلم اگر غیر عالم بالجائی ہے دونوں میں سے تو عطف شک کے لیے، اگر وہ عالم ہے بیانی کون ہے لیکن مقصد ہے مخاطب کو شک میں واقعہ کرنا کہ جائی دو میں سے کون ہے تو اب عطف تشکیق کے لیے ہو جائے گا، جی۔ یا شک کے لیے متکلم سے یا تشکیق کے لیے سامع کے لیے، یعنی واقعہ کرنا متکلم کا سامع کو شک میں، جیسے جاءنی زید او عمر، او للابہام نحو قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا او ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین۔ مسند الیہ کا علامہ نے بیان کر دی ہے، جی، شارح علیہ رحمہ دو تین اور بیان کرتے ہیں بطور فائدہ، شارح علیہ رحمہ دو تین اور مقتضی بیان کرتے ہیں، مقتضی، جی، علامہ فرماتے ہیں کہ مسند الیہ کا تابع معطوف ابہام کے لیے بھی لایا جائے، یا کہ علامہ فرماتے ہیں کہ مسند الیہ کا تابع معطوف ابہام کے لیے بھی لایا جاتا ہے تاکہ مخاطب غور و فکر کرے، اس کو پتہ چل جائے کہ کون ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ کون ہے، آگے سمجھ، جی۔ کیا کہ کبھی کبھی مسند الیہ کا تابع معطوف لایا جاتا ہے ابہام کے لیے تاکہ مخاطب غور و فکر کرے، اسے پتہ چل جائے کہ کون ہے، آگے سمجھے۔ اور ابہام کا مطلب ہے کہ حکم کا چھپانا سامنے سے، جی، غرض کیا ہے، جھگڑا ختم ہو جائے، جی، کیا ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، تقطیع المحاج۔ جی، اچھا سوال ہے کہ ابہام تے تشکیق تی کوئی چیز ہی ہیں، جی، ہاں جی، سوال یہ ہے کہ ابہام اور تشکیق ایک ہی چیز ہے، ابہام بھی مخاطب کو ہے، جی، تو تشکیق کیا ہے، بھی کوئی شک میں ڈالا ہے، ابہام تو تشکیق ایک ہی چیز ہے، اس کا جواب ہے تو جو کرنا کہ تشکیق میں
اور ابہام میں فرق ہے. جی فرق یہ ہے کہ تشکیک میں مقصود ہے مخاطب کو شک میں واقع کرنا اور اس کے دل میں شبہ واقع کرنا. جی ابہام میں مقصود جو ہے وہ حکم کا سامنے سے چھپانا اور تعیین کا ترک کرنا. اگرچہ تشکیک کو ابہام لازم ہے اور ابہام کو تشکیک لازم ہے، لیکن وہ کلیہ پڑھ چکے ہو کہ بلاغت میں جس کا قصد ہوتا ہے لحاظ اس کا ہوتا ہے، جس کا قصد ہوتا ہے اس کا لحاظ کیا جاتا ہے. اب اگر مخاطب کو شک میں واقع کرنا قصد ہو تو یہ تشکیک ہے، اگر یہ ابہام بھی ہے. جی اور اگر حکم کا چھپانا مقصود ہے یہ ابہام ہے اگرچہ تشکیک بھی ہے. اب اس کی مثال کہ جب کافروں نے شور مچایا نا زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے سونے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیارے آپ ان سے یوں بات کریں کہ انا بے شک ہم او ایاکم یا تم. جی اب یہ انا میں نا مسند الیہ سے میں نے نہ کہا تو اس پر عطف ہے ایاکم کا، آگے سمجھے یہ ما نحن فی، یہ محل شاہد ہے. جی تو یہاں مسند الیہ کا تابع معطوف لائے ہیں کس کے لیے؟ حکم کے ابہام کے لیے کہ بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہو یا گمراہی میں. وہ ترتیب ایسی ہے نا کہ ہم البتہ ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی میں ہو. اب یہاں او کے ذریعے بات کی ہے. جی کس کے ذریعے؟ او کے ذریعے. اس کے وہ ذرا غور و فکر کریں، سوچیں، ان کو سمجھ آئے گی کہ گمراہی پر کون ہے اور حق پر کون. کہتے ہیں ارخائے عنان. جی ارخائے عنان مطلب چل یار غور تو کر دیا نا، پتہ لگ جائے گا کیڑا سچا ہے. جی اے بھی تاکہ وہ ٹرے صحیح ہے، کوئی غور و فکر کرے صحیح. جی ہاں جی کی ارشاد فرماؤ. تو اس کی مثال دی مصنف علیہ الرحمٰن نے ابہام کی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول انا او ایاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین. اس میں نام تو اس میں نام ہے اور ایاکم یہ محل شاہد ہے. یہ نہیں کلا پڑھیا، مسند الیہ پر عطف ہے ایاکم کا او کے ذریعے پورا مل کے پڑھنا ہے، کلا ایاکم پڑھنا ہے. جی ایک او کے مجروراں دے وچ بھی آیا پتا واسطے کہ محل شاہد آئے کیونکہ اسی گل مسند الیہ دی کر رہے ہیں. جی کلا جڑا معطوف ہو تو محل شاہد نہیں نا. مسئلہ کہ مسند الیہ کا تابع معطوف لانا یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. جی تو انا او ایاکم یہ محل شاہد ہے. تو اب اس پر عطف انا پر عطف ہے لا پر عطف ہے ایاکم کا بے عطف او کے ذریعے. تو یہاں غرض کیا ہے؟ حکم کا ابہام. کس کے لیے؟ حکم کا ابہام ہے کہ ان سے ابہام رکھا گیا ہے کہ حق پر کون ہے برائی پر کون ہے، تاکہ وہ غور و فکر کرے بات سمجھ آ جائے. انا حرف تاکید ہے، اسم اس کا مدغم ہے، اسم اصل میں ہے انا نا. تو پھر اس کو ادغام کر کے انا پڑھتے ہیں. جی تو او ایاکم اس کا عطف ہے انا کے اسم پر جو کہ مسند الیہ اور یہی محل شاہد ہے. قول او فی ضلال مبین یہ عطف ہے اس کا ہدن پر، یہ مفرد کا عطف ہے مفرد پر. اور ظاہر ہے کہ ہدن نہیں ہے مسند الیہ، لہذا او فی ضلال مبین کو جوڑ کر یہ محل شاہد نہیں ہے. اگر آیت مشتمل ہے کہ مسند الیہ میں بھی ابہام ہے اور مسندوں میں بھی ابہام ہے، حاصل یہ ہے کہ ہمارا ایک ثابت ہے اس کے لیے احد الامرین ہدایت یا گمراہی. اب اس لیے کیا تاکہ وہ اس میں غور و فکر کرے، اس میں وہ غور و فکر کریں. گل سمجھیا؟ اے شاباش سے. تو پیچھے پچھلا کیا جڑی بھئی علامہ فاضل دسوقی نے کہا کہ یہاں بحث ہے کہ بھئی یہ نا بھی وہ غور و فکر کریں گے تو پھر وہ سوچیں گے، تو پھر اس پر رد بھی کیا ہے کہ انے گوگواں نو کی پتہ لگنا ہے، انہاں کی سوچنا ہے جڑے ہمیشہ شک وچ بڑے نے. خیر بار صورت چلو جی مانا کر یا ابہام کے لیے جیسے قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا او ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین.
یا ابہام کے لیے، جیسے قولہ تعالی انا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین، او للتخییر او للاباحۃ نحو لیدخل الدار زید او عمر۔ مسند الیہ کا تابع معطوف لایا جاتا ہے تخییر کے لیے۔ کس کے لیے؟ تخییر کے لیے، کہ بھائی اختیار ہے معطوف علیہ کو اور معطوف کو، کہ دو میں سے جون یہ کام کرے اس کو اختیار ہے، لیکن دونوں اکٹھے نہیں۔ جی ہاں جی، کیا کہ جی تو معطوف مسند الیہ کا معطوف لایا جاتا ہے تخییر کے لیے یا اباحت۔ یہ جو مسند ہے اس میں معطوف علیہ اور معطوف کو اختیار ہے، اکٹھے نہیں، دو میں سے جون سچ ہے۔ اور نقطہ ہے اور مقتضی ہے اباحت، کہ مسند الیہ کا تابع معطوف لایا جاتا ہے اباحت کے لیے، کہ یہ جو مسند ہے چاہے تو معطوف لے دونوں کر لیں، چاہے تو کوئی ایک کر لیں۔ ہاں جی، یا مسند الیہ کا تابع معطوف لایا جاتا ہے اباحت کے لیے، کہ یہ جو مسند ہے چاہے تو معطوف کر لے، چاہے تو معطوف علیہ کر، اور چاہے تو دونوں کر لے۔ اب کو پڑھ والفرق والفرق بین مثال سمجھے، لیدخل الدار زید او عمر، جی چاہیے کہ داخل ہو دار میں زید یا عمر۔ اگر یہ تخییر ہو تو اب مانا ہے کہ دو میں سے جون بھی داخل ہو لیکن ایک بھائی اندر جا سکتے ہو پر کلا، یہ مانا ہے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر اباحت ہو تو پھر مانا یہ ہے کہ چاہیے کہ دار میں داخل ہو زید یا عمر، بھئی کلا جانا چاہتے ہو تو آٹھی مرضی تو ہونے بھی جا سکتے جی، ہونے جو مانا ہے جا سکتے ہو پگر اندر جا سکتا ہے، کلا بھی دو میں جانا چاہتا بھی جا سکتے جی، یہ مطلب ہے جی۔ ارشاد اس کی مثال دی جیسے لیدخل الدار زید او عمر، اگر یہ تخییر ہو تو یہ اندر جا سکتا ہے مگر ایک معطوف لے جائے یا معطوف جائے، دونوں نہیں۔ اور اگر اباحت کی مثال بنائے تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ جا سکتا ہے، اکیلا کون؟ معطوف یا معطوف علیہ، اور دونوں بھی جا سکتے ہیں۔ والفرق بینہما ان فی الاباحۃ یجوز الجمع بخلاف التخییر۔ سوال ہے کہ اباحت اور تخییر میں فرق کیا ہے؟ جی، سوال ہے کہ اباحت اور تخییر میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اباحت میں جمع جائز ہوتا ہے، جی، تخییر میں جمع جائز نہیں ہوتا۔ جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اباحت میں جمع جائز ہوتا ہے، تخییر میں جمع جائز نہیں ہوتا۔ لیدخلا یہ مثال ہے تخییر کی بھی اباحت کی بھی، فرق ان کے درمیان وہ قرینہ ہے اگر دلالت کرے امرین میں سے ایک کی طلب پر، اب عطف تخییر کے لیے وگرنہ اباحت کے لیے، برخلاف تخییر کے کہ تخییر میں جمع جائز نہیں ہوتا، تخییر میں جمع جائز نہیں ہوتا۔ سوال ہے آیت کفارۃ الیمین کی آیت میں او تخییر کے لیے ہے، باوجود ہے کہ شفیق جب قسم توڑے تو تینوں کفارے دے سکتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ حانس جب سارے کفارے دے گا تو واجب صرف ایک ہوگا، باقی واجب نہیں ہوں گے۔ جمع تب ہوا اگر سارے واجب ہوں۔ فرما دو کوئی شاید۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کفارے والی آیت، کفارہ یمین والی کفارہ یمین میں او ہے نا، 17 اس بارے میں 50 والی پڑے ہیں، وہاں او ہے، او تخییر کے لیے، او تخییر کے لیے، تو حالانکہ جمع جائز ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو 10 مسکینوں کو کھانا دے، وہ کپڑا دے اور غلام آزاد کرے تو منع ہے، تینوں کر سکتا ہے۔ تو پھر تخییر میں جمع تو ہو گیا، تخییر میں جمع تو جائز ہے لیکن واجب ایک ہے۔ کیا لگا ٹھیک ہو نا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمع جائز ہے لیکن واجب نہیں۔ جمع جائز ہے لیکن جمع جائز کوئی نہیں ہے جی کہ یہاں جو سارے دے رہے ہیں وہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، واجب صرف واجب ایک ہے، باقی باقی چلو جی منع کر یا تخییر کے لیے یا تخییر کے لیے اے یو تافو علی المسند لافادت التخییر اب الاباحت جی۔ یا تخییر کے لیے یا تخییر کے لیے بہت کے لیے یا عبادت کے لیے دخل الدار زید و عمر جیسے دخل دار زید و عمر فرق تخییر اور عبادت کے درمیان یہ ہے اور فرق تخییر اور عبادت کے درمیان یہ ہے عبادت میں عبادت میں جمع جائز ہے جمع جائز ہے خلاف تخییر کے برخلاف تخییر کے یا تخییر کے لیے یا عبادت کے لیے جیسے لیدخل الدار زید او عمر، اور فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ عبادت میں جائز ہے جمع برخلاف تخییر کے